السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَالٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے دن اور اس وقت 2 رکعت نماز اور اس سے پہلے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے۔ اور آج جس مضمون پہ، جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا جو ہے نیک والا کام کرے، دوسرا جو ہے نماز کی پابندی کرے، دوسرا اچھا رہے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، اس حالات پر جتنے بھی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، تو ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ جو حکومت پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بدل دیا جائے۔ موجودہ جو حکومت، جو ہمارے پردھان منتری جی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو بدل دینا چاہیے، ان کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لانا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں ایک سکھ جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ پردھان منتری جو ابھی اس وقت ان کو ہٹا کے اسدالدین اویسی صاحب کو بیٹھا دیا جائے، ان کو پردھان منتری بنا دیا جائے۔ تو لوگ حکومت کو بدلنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کو بدلنے میں؟ حکومت کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ قرآن سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پہلے ہم اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد بتلاتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ غزوہ احزاب، جو جنگ جو ہوتے ہیں مار پیٹ کفار و مشرکین میں، اور ادھر سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو اس وقت جو ہے تمام صحابہ خندق جو ہے کھود رہے تھے، جو گڈھا جس کو کہتے ہیں اس کے لیے۔ تو جب کھود رہے تھے تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ عنقریب ہم جو ہے روم اور فارس پر جو ہماری حکومت ہوگی، ہم مسلمان اس پر قابض ہوگا، بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ تو یہ بات سن کے جو ہے کفار و مشرکین جو ہے مذاق اڑائے، مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو آگے آ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، کہیں بیٹھ جائیے۔ اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو
محمد اور ان کے صحابہ جو ہے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خندق کھود رہے ہیں، اور کئی دنوں سے جو ہے فاقے پڑ چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے، اتنے صحابہ بھی نہیں ہیں، اور یہ دیکھو محمد کیا باتیں کر رہا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کریں گے، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو کفار مشرکین کیا ہیں؟ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، مالک الملک، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت بادشاہت دیتا ہے، اور تؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وتذل من تشاء، ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیدک الخیر، ہر اور بری چیز جو ہے آپ کے ہی حصے ہے، ہر خیر جو ہے آپ کے ہی ہاتھوں سے ہے۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ ہم ہندوستان کے جو حالات اتنے خراب ہیں، ایسے حالات میں ہم کس کو بدلیں؟ آپ کے دماغ میں کس کو بدلنے کا خیال آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کا خیال آ رہا ہے۔ ہمارا جو یہ خیال جو قرآن و حدیث کے مطابق آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بدلیے۔ اس لیے کہ غالب نے کہا تھا کہ ہم عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے۔ کیا ہے؟ ہم یوں ہی عمر بھر ساری زندگی غلطی کرتے رہے، ہم جو ہے چہرے پر دھول تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ کیا ہے؟ چہرہ ہمارا اتنا گندا ہے، ہمارا اعمال اتنا خراب ہے، چلے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے، حکومت کو بدلنے کے لیے۔ ہم اپنے چہرے کو نہیں دیکھنے کہ ہمارے چہرے پر گندگی ہے، ہم چلے ہیں آئینہ کو صاف کرنے۔ تو آپ ساری زندگی آئینہ صاف کرتے رہیے گا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ کا چہرہ صاف ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اب آپ کہیے کہ یہ حالات آتے کیوں ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتے کیوں ہیں؟ تو اس کو ہم بتلانے کے لیے پہلے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتلاتے ہیں آپ کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہم نے ہر ایک انسان کے آگے اور پیچھے جو ہے کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک انسان کے آگے اور پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی جب خود فرشتے مقرر کر دیے ہیں تو پھر انسان کے پاس مصیبت آتا کیسے ہے؟ پھر انسان مصیبت میں جاتا کیوں ہے؟ پھر انسان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ پھر جو ہے مسلمانوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو اب یہاں پر اس آیت کو ہم روکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ روم 41 نمبر آیت پر۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، سمندر اور زمین پر جو برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو تمہارے اوپر جو مصیبتیں جو آ رہی ہیں، تو بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے، 5 وقت کے جو ہے اذان ہو رہی ہے، باہر گھوم رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے زمین کی وراثت میں سے جو ہے بہنوں کا حصہ نکال دیتے ہیں، بیٹوں کا حصہ نکال دیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور شراب پی رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تازہ داری کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا اعمال برے اعمال تو ہم خود کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یہ حالات ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت بدل دے، احتجاج کریں، جلوس نکالیں، روڈ کو جام کریں، بہت ساری چیزوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سامان کو جو ہے چیزوں کو جو ہے سرکاری سامانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو ان سب چیزوں سے نہ حالات بدلیں گے نہ حکومت آپ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن یہاں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو پھر ہم کیسے حالات کو بدلیں؟ حکومت کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے حق میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے، خاص طور سے ہندوستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے EVM مشین ہے، یہاں تو آپ جو ہے جان بوجھ کے بھی ووٹ نہیں دیجیے گا، جس کو تو وہی جیت جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہندوستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں جو ہے ترکی کے اندر الیکشن ہو رہا تھا صدر کا، تو کیا بولتے ہیں رجب طیب اردوغان، اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی ان کے مقابلے میں تھے۔ تو جب ووٹنگ ہو رہی تھی، تو جب گنتی ہو رہا تھا، تو پہلے دن جو ہے طیب اردوغان جو ہے پیچھے چل رہا تھا، تو لوگ مایوس ہو گئے کہ جو ہے طیب اردوغان جو ہے ہارنے کے اس میں کگار پہ ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ جب شام ہو گئی تو کہا گیا کہ اس اگلا جو گنتی جو ہے اگلے دن یا کسی اور تاریخ میں ہوگی۔ جب دوسرا دن جو گنتی ہونا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ رجب طیب اردوغان جو ہے جیت گئے۔ کیا ہوئے؟ کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو ہم حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں میرے محترم، نہ ہم حکومت کو بدل سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہوگا؟ کیسے ہمارے اوپر جو ہے جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ آنا بند کیسے ہوگا؟ وہ یہ ایسے ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے اللہ پر مکمل طریقے سے ایمان لے آئیں، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، کہ جب دل چاہا نماز کا جو ہے چلو بھائی جمعہ کا دن ہے چلے آتے ہیں، پھر آپ کا دل چاہا تو پھر پورے ہفتے غائب رہے، آپ کا دل چاہا تو محرم کے مہینے کے اندر جو ہے شیعہ بن گئے۔ تو یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں، اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو مکمل طریقے سے ایمان میں چلے آئیے اور مکمل طریقے سے اللہ کی احکام کی پیروی کیجیے۔ یہ نہیں کہ یہ بھاری ہے، یہ عمل جو ہے بہت بھاری ہے، اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے، اس کو نہیں کریں گے ہم، یہ آسان ہے، اس کو ہم نے لے لیا۔ اگر اسلام میں داخل ہم ہوئے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمیں مکمل طریقے سے اللہ کی پیروی کرنی ہوگی، تب جا کے اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو ہے رہیں گے اور ہماری مدد ہوگی، ہے کہ نہیں؟ آج ہر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ یار مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے صحابہ کرام کی جو ہے جنگیں میں جو ہے فرشتے آتے تھے مدد کے لیے، آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے مدد نہیں آ رہی ہے، تو مدد کیسے آئے گی؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر نماز نہیں لایا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہم پر اپنی زندگی گزار نہیں رہے ہیں، تو کیسے حالات بدلیں گے؟ حالات اسی وقت بدل سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ کس کو؟ اپنے آپ کو بدلنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود حالات بدل جائیں گے۔ جیسے ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں، ایک بادشاہ تھا پہلے زمانے میں، اس کی بیٹی جو ہے رات میں کھانے کے بعد کچھ ٹہلنے کو جو ہے نکل گئی۔ اب ہوتا ہے کہ بچی جو ہے گھومتے گھومتے جو ہے کچھ دور آگے نکل جاتی ہے، تو وہ جب گھومتے گھومتے کچھ دور آگے چلی گئی تو ان کے پاؤں میں جو ہے کانٹا چبھ گیا تھا۔ اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سے بہت خون نکلا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ کی حکومت چلتی تھی، اور اوپر سے بادشاہ کی بیٹی،
تو ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ بھائی میری بیٹی ہے اور میری ہی حکومت میں میری بیٹی کے جو پاؤں میں جو ہے کانٹا چبھ گیا، تو ان کو بہت تکلیف ہوا۔ اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے تمام وزراء کو اور جس کی ذمہ داری روڈ کے کام میں تھا وہ سب کو بلایا، سب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میری بیٹی جو ہے کل رات گئی تھی گھومنے کے لیے تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، تو میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ ایک دن کے اندر یا ایک مہینے کے اندر پورے ملک میں جو ہے ایسا قالین بچھاؤ کہ جس سے کسی ہماری بیٹی کے پاؤں میں جو ہے کانٹا نہ چبھے۔ جمال الدین سو رہے ہو؟ کیا ہوا کہ جو ہے ایسا جو ہے قالین بچھاؤ جو بالکل موٹا ہو اور میری بیٹی کے پاؤں میں جو ہے کانٹا بالکل نہ چبھے۔ تو جس سے کہا گیا تھا، جس کی ذمہ داری دی گئی تو وہ پریشان کہ یار کیسے کریں یار، اتنا قالین اور وہ بھی چمڑے کا کہاں سے اٹھا کے لائے، کہاں سے لائیں یار، پورے ملک میں کہاں کہاں ہم بچھاتے رہیں تو پریشان ہو جائیں گے ہم۔ تو بربل کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ، اس کو بلایا، اس کے سامنے یہ جو ہے بات رکھی۔ اس نے کہا کہ تو سب سے آسان ہے، پورے ملک میں قالین بچھانے سے اچھا ہے کہ کیوں نہ اس چمڑے کا جو ہے ایک جوتا بنا کے بادشاہ کی بیٹی کو دے دیا جائے، وہ پہن کے جب بھی نکلے گی تو ان کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھے گا۔ کہا ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ گیا جا کے ایک جوتا جو ہے چمڑے کا موٹا والا بنا کے لایا، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اپنی بیٹی کو پہنا دیجئے اور یہ جب بھی گھر سے باہر نکلے تو پہن کے نکل جائے تو کہیں بھی ان کو پاؤں میں جو ہے کانٹا نہیں چبھے گا۔ تو کیا ہوا، پورے ملک میں بچھانے سے اچھا کیا ہے، اپنے آپ کو بدلیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پورے ملک میں کہاں سے بچھائیں ہم، اس سے اچھا کہ ان کی بیٹی کو ایک جوتا بنا کے دے دیا جائے، وہ پہنے جب بھی نکلے باہر تو پہن کے نکلے تو ان کے پاؤں میں جو ہے کانٹا نہیں چبھے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہم کسی کو اوپر جو ہے کسی کو جو ہے دباؤ میں لا کے اس کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر ہم کسی کے اوپر زبردستی کسی کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے ہیں، ہم کسی کو بھی سدھار نہیں سکتے ہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ تو پہلے اپنے آپ کو سدھار لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے تو دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ تو پہلے ہم کیا کریں، اپنی زندگی کے اندر خود کو بدلیں۔ خود اگر انشاءاللہ ہم جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے لگیں گے، خود اگر ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ سب آدمی اگر دل صاف رکھنے لگے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو سب کا ٹھیکہ ہم تھوڑے نہ لیے ہیں، سب کا ٹھیکہ ہر آدمی تو نہیں نے لیا ہے۔ قرآن اسی کو جو ہے 30ویں پارے میں سورہ مطففین میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے ہم نے کسی کے اوپر نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ دوسری کی جو ہے دیکھتا رہے فلاں کیا کرتا ہے، فلاں گناہ والا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، فلاں کیا کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہ نہ یہ کسی کے اوپر ہم نے ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اور یہ سورہ مطففین کا ترجمہ ہم کل ہی پرسوں جو ہے مدرسے میں بچوں کو سبق دے کے آئے ہیں۔ کتنی اچھی آیت ہے، قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، تو ہمارے دل سے ٹینشن ہی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ بھائی ہم کسی کے اوپر زبردستی کیوں کریں، کسی کو سدھارنے کے پیچھے ہم کیوں لگیں؟ ہاں اگر کوئی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے تو ان کو ہم سیدھا راستہ دکھلا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے اگر ہم جا رہے ہیں راستے میں اور جو ہے ہم جا کے کسی سے پوچھیں کہ جو ہے فلاں ہم کو جو ہے فلاں بستی جانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہم کو کھینچ کے لے جائے گا؟ ایک ہے کہ آپ آگے جا کے ہلکا سے ادھر گھوم جائیے گا تو وہیں پہ ایک بستی ہے، وہی وہ جگہ ہے، اسے بتا دے گا وہ۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے جو ہم لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، اس امت پر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتلا سکتے ہیں، دکھلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بیٹا یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، سیدھا راستہ جاؤ گے تو تمہیں جو ہے جنت ملے گی، تمہیں جو ہے زندگی تمہاری اچھی گزرے گی، یہ غلط راستہ ہے اس پر چلو گے تو تم جو ہے ہمیشہ پریشان رہو گے۔ بس بات ختم۔ کیا ہو گیا؟ دل پہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن بالکل صاف صاف بات کرتا ہے،
دو ٹوک بات کرتا ہے۔ قرآن کسی کو بھی جو ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اور ہمارے اوپر ہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو ہے غلط راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جو ہے کیا ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں بات ڈالے گا، اور ان کے حق میں اگر ہدایت لکھا ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جس کے حق میں نہیں ہوگا تو گمراہی کی طرف تو جائے گا ہی۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس زمین کے اوپر جو مصیبتیں جو آ رہی ہیں مسلمانوں پر، کسی پر بھی جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی ایسے میکینک کو بلاتے ہیں جس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اب آیا الٹا سیدھا جو ہے تاج اڑ کے چلا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ ڈھنکے گا ہی نا، یا تو پنکھا ڈھنکے گا، یا کچھ انورٹر ہی خراب ہوگا، یا کچھ بھی خراب ہوگا۔ اب جیسے کہ جو ہے ایک ہفتے سے یا 10 دن سے جو موٹر خراب تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے لیے ہوا، سب مستری آ کے دیکھ گیا، لیکن آخر میں ہم نے کہا کہ نصر اللہ صاحب سے کہ ایک کام کیجیے کہ موٹر کو کھول کے لے جائیے نہر پٹی، وہاں دکھائیے، ٹھیک ہو کے آ گیا، پانی شروع ہو گیا، کہیں کوئی لیئر نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ ہوا؟ پریشان خامہ تھے ہم لوگ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ہی مصیبت کیوں بھیجتا ہے؟ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا آپ خیال رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بالکل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے امت کا ہم خیال رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو یہ تمہارے کرتوت، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب قرآن آگے بیان کیا کر رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ یہاں تک ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم اس لیے تمہارے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، ہم اس لیے تمہارے اوپر مصیبت بھیجتے ہیں کہ تاکہ تم کو ہم مزہ چکھائیں، تاکہ تمہاری عقل جو ہے ٹھکانے لگے، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ بھائی اللہ کی طرف بھاگو۔ کس کی طرف بھاگو؟ اللہ کی طرف بھاگو۔ کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض عمل کی وجہ سے کچھ کام تم ایسے کر دیتے ہو، اس کی وجہ سے ہم تمہارے عمل، تمہارے جو گناہ کیے ہو اس گناہ کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر عذاب بھیجتے رہتے ہیں، تاکہ کیا ہوگا کہ لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ جو ہے شاید کہ تم لوگ میری طرف لوٹ کر آ جاؤ اور تم لوگ اس کام سے باز آ جاؤ۔ باز مطلب اس کام کو تم چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ آج جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اس مصیبت کا آنے کا بھی فائدہ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں مصیبت نہ آئے تو انسان تو پھر تو ایک دم جو ہے مست ہو جائے گا اور وہ عیاشی کی زندگی گزارتا چلا جائے گا۔ تو یہ مصیبت کے آنے کا ایک فائدہ یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آتا ہے۔ جیسے ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں جس طرح ہیں، تو اکثر مسلمان ڈر کے مارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ لوگ تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ تو کیا وہ کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اس مصیبت کے آنے سے، اس عذاب کے آنے سے فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کچھ ہاں یہ ہے کہ دیکھیے کچھ نقصان ہوتا ہے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا قرآن ہمیں ایک ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ جب ہمیں گھبرانا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی سے جو ہے جھوٹ کو نکال دیں، ہم اپنی زندگی سے جو ہے زناکاری کو نکال دیں، ہم اپنی زندگی سے جو ہے موبائلوں کے اندر جو گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گندی گندی، اس کو ہم ختم کر دیں، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھیں۔
جس طرح آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف دکھاتے ہیں، اسی طرح ہماری تنہائی بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر عالم دین آ گیا، کوئی امام صاحب سامنے آ گیا، السلام علیکم، موبائل چھپ کے سر جلدی سے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگوں کو دکھلانے کے، جس طرح آپ لوگوں کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے۔ جتنی بھی موبائل کے اندر جو گندی فلمیں رکھے ہوئے ہیں، شارٹ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیو موبائل کے اوپر، موبائل کے اندر رات کے اندھیرے میں، اس کو ختم کیجیے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کو مان کے چلیں گے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کامیابی دیں گے۔ پھر اس کے اوپر مصیبتیں بہت کم آئیں گی اس لیے کہ جو ہے ہم اس کا امتحان لیں گے۔ کیا لیں گے؟ امتحان لیں گے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ باپ رے باپ عذاب آ گیا، اس امت پر جو ہے مسلمانوں پر عذاب آ رہا ہے۔ تو دیکھیے، عذاب کبھی بھی اس امت پہ نہیں آ سکتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، اس لیے کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا ہے وہ قوم ابھی تک زندہ نہیں رہ سکا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو آئیے قرآن دیکھ لیتے ہیں نا۔ قرآن حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ جتنے بھی لوگ نافرمان تھے سب لوگوں پر عذاب آیا، ایک بھی شخص نہیں بچ سکا، سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو عذاب پہلے کے قوموں پر آتا تھا، ابھی جو حالات جس طرح کے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک مصیبت ہے۔ جیسے کہ کلاس کے اندر ٹیچر گیا اور تمام بچوں سے پوچھا کہ ہم نے کل کام دیا تھا بنانے کے لیے، کوشچن آنسر تم بنا کے لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ تو کچھ بچے بنائے تھے، کچھ بچے نہیں بنائے۔ اب جو بچے نہیں بنا کے لائے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ٹیچر؟ اس کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو باہر کھڑے کر دیتے ہیں یا اٹھا بیٹھی کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک سزا ہے، ایک آزمائش ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں پر، خاص طور سے اس امت پر عذاب کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتا زیادہ دن تک۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، ہاں مصیبتیں آتی ہیں، اور جو ہم نے گناہ والا جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہم کہنے کا مطلب ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو لہٰذا آج کے بیان سے یہ خلاصہ کلام یہی ہوا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خود کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اس میں سب سے اہم یہ بات یہ ہے کہ حسد یہ بہت خراب چیز ہے۔ حسد جس کو کہتے ہیں جلن، کینہ کپٹ، دوسرے کے بارے میں حسد کینہ کپٹ رکھنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری، ایک ایسا خراب کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی کا جو نیکی جو ہے چند سیکنڈ میں گھاس کی طرح جو ہے فوراً جل کے جو ہے راکھ راکھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دن بھر جو ہے نیکی والا کام کیا، شام میں آپ نے نکلا مسجد سے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا، کینہ کپٹ ہے، جو ہے نماز کے لیے جاتا نہیں ہے، خالی بیٹھ کے یہاں بات کر رہا ہے، ہم کو دیکھو ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں، صبح سے جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں 5 وقت کی۔ یہ کیا ہو گیا؟ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، کینہ کپٹ ہو گیا۔ تو اس چند سیکنڈ کے آپ کے حسد اور کینہ کپٹ کی وجہ سے کیا ہوا؟ صبح سے لے کے شام تک جو آپ نے نیکی جو کیے ہیں وہ سارا کا سارا نیکی آگ کی طرح جل گیا ہے، سوکھے گھاس کی طرح سب ختم ہو گیا۔ اس لیے زندگی کے اندر اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، بغیر ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس دل کو صاف رکھیے۔ کیا کریں؟ اس دل کو حسد، کینہ کپٹ سے، لوگوں کے جلنے، لوگوں کے جو ہے برائی کرنے سے، غیبت سے، ان سب چیزوں سے اپنے دلوں کو کیا کریں بھائی؟ پاک صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ اور آج کا سب سے خاص اہم پیغام یہ ہے کہ ہندوستان کے جو بھی حالات ہیں اس کے لیے ہم سب لوگ نماز کے بعد دعا کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں بالکل نہیں گھبرانا ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو ہے قرآن دیا ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ اگر نہ آتا ہو تو عشاء کے بعد تفسیر قرآن ہوتا، اس میں بیٹھیے، اس کا ترجمہ سنیے، اس سے آپ کو ہمت ملے گی اور آپ کو ایک موٹیویٹ ملے گا، تب جا کے اسلام پر جو ہے ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا جو ہے سمجھیے کہ جو ہے کہ سمجھیے کہ ایک نمونہ ملے گا، اور عمل کرنے کا جو ایک طریقہ سمجھ میں آئے گا وہاں پر۔
تو ہمیں جو ہے حالات کیسے بھی ہو ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنی زندگی سے جو ہے جھوٹ کو نکال دیں، ہم اپنی زندگی سے جو ہے کسی کی غیبت کو جو ہے وہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے جو ہے نماز، اپنی زندگی میں نماز لے آئیں، کیا کریں؟ نماز لے آئیں، اور اپنی زندگی سے جتنی بھی شراب ہے، زناکاری والا کام ہے، ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، تو انشاءاللہ حالات کیا ہوں گے؟ خود بخود بدل جائیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ سو رہے ہیں وہ کیا بدلیں گے حالات، ہے کہ نہیں؟ جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے کہ بیان ختم ہو چکا ہے، اسٹیشن آ گیا ہے۔ باقی جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔